حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ، حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ پیر سے لنگڑے تھے، پاؤں سے لنگڑے تھے، اور ان کے 4 بیٹے تھے۔ ان کی شہادت مقبول ہے اور مشہور ہے، کیونکہ وہ لنگڑے تھے پاؤں سے، لیکن ان کے اندر جرأت بہت کافی تھی، ایمان کی مضبوطی بہت اچھی تھی۔ ان کے 4 بیٹے تھے حضرت بن جموح رضی اللہ کے، اور ان کے 4 بیٹے بھی دیندار نیک صالح تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کے 4 بیٹے اکثر رہتے تھے۔ ایک دفعہ جب جنگ احد میں لڑائیوں کا مسئلہ آیا، یعنی جنگ احد میں لڑنے کی بات آئی، تو حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ بھی جنگ میں جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیے، اور لوگوں نے منع کیا کہ آپ جنگ میں مت جائیے، کیسے لڑیں گے، آپ پیر سے معذور ہیں، لنگڑے ہیں، جنگ کیسے لڑیں گے۔ وہاں تو طاقتور لوگ جنگ میں شریک ہوں گے، ہٹے کٹے ہوں گے۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ ناراض ہو گئے، بولے کیسی بری بات ہے کہ میرے بیٹے جنت میں جائیں اور میں رہ جاؤں۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کیا، یا اللہ کے رسول، لوگ مجھے منع کر رہے ہیں جنگ احد میں شریک ہونے کے لیے، اور میری یہ خواہش ہے کہ میں جنگ احد میں جاؤں اور اپنے لنگڑے پیر سے کافروں کے ساتھ لڑوں۔ ان کی یہ خواہش تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی منع کیے کہ بات تو صحیح ہے، آپ پیر سے لنگڑے ہیں، مت جائیے۔ لیکن بہت اصرار کرنے کے بعد ان کی خواہش دیکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیے کہ ٹھیک ہے، آپ جائیے۔ پھر وہ گھر آئے، اور جب گھر آئے تو ان کی بیوی بھی ان کو ابھارنے کے لیے ایک طعنہ کے طور پر کہنے لگی کہ آپ جائیں گے تو ضرور، لیکن پھر جنگ سے واپس بھاگ آئیں گے، لوٹ آئیں گے۔ یہ سن کر، بیوی کی بات یہ سن کر، عمرو بن جموح رضی اللہ اٹھائے ہتھیار اور کعبہ کی طرف منہ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم لا تردنی الی اہلی، اللہم لا تردنی الی اہلی، یعنی اے اللہ مجھے جنگ سے واپس نہ لوٹانا میرے اہل ویال کے پاس، میرے گھر والوں کے پاس۔ اور پھر ان کو اجازت ملی، وہ جنگ میں گئے۔ ابو طلحہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا جنگ میں عمرو بن جموح رضی اللہ اکڑتے ہوئے، اسلحہ کو لہراتے ہوئے اندر گھستے چلے گئے، جنگ لڑتے چلے گئے، بہت اندر گھس گئے، جنگ لڑے، کافروں سے لڑتے رہے۔ ان کے پیچھے ایک ان کی اولاد بھی گھستی چلی گئی، اور عمرو بن جموح رضی اللہ کہنے لگے، خدا کی قسم جنت کا مشتاق ہوں میں، خدا کی قسم جنت کا مشتاق ہوں میں۔ ان کے اندر ایک چاہت تھی اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی، ان کے اندر ایک مضبوط چاہت تھی اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی، اور کافروں سے لڑتے رہے، اور ان کے بیٹے جو تھے وہ بھی لڑتے رہے، حتیٰ کہ دونوں باپ بیٹے لڑنے میں مشغول تھے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ دونوں باپ بیٹے
शहीद हो गए। जो उमरू बिन जमूह रज़ी अल्लाह की बीवी अपने खाविंद और अपने बेटे की लाश को ऊँट पर लाद कर अपने घर की तरफ मदीना मुनव्वरा की तरफ ले जाने के लिए सोच रही थी कि दफन करने के लिए ऊँट पर लाद भी दिए थे, लेकिन ऊँट उठ नहीं रहा है। ऊँट जैसे बैठा था वैसे ही बैठा रहा, उठ नहीं रहा है, और लाश उसी पर रखी हुई है उमरू बिन जमूह रज़ी अल्लाह की और उनके बेटे की। बहुत मारने के बाद, ऊँट को मारने के बाद, बहुत वक्त के बाद, बड़ी दिक्कत के बाद जब ऊँट उनका उठा तो बजाय मदीना मुनव्वरा के तरफ जाने के लिए ऊँट अपना मुँह जंग वहद की तरफ कर लिया। जहाँ पर जंग हुई थी उस गज़वा वहद की तरफ मुँह कर लिया। फिर जब सब लोग हैरान हो गए कि बार बार मुँह गज़वा वहद की तरफ ऊँट कर रहा है बजाय मदीना मुनव्वरा के, तो उनकी बीवी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र करी कि ऐसी ऐसी बात है, ऊँट ऐसा कर रहा है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, यह अल्लाह का हुक्म है, यह अल्लाह का हुक्म मिला है ऊँट को कि ऊँट ना जाए मदीना मुनव्वरा की तरफ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे वो औरत से, यानी उमरू बिन जमूह रज़ी अल्लाह की बीवी से कहने लगे कि उमरू जब घर से निकले थे लड़ाई में शरीक होने के लिए तो क्या कुछ कहे थे? तो कहती कि हाँ, वो असलहा लेकर काबा की तरफ मुँह करके ये दुआ पढ़ी थी, अल्लाहुम्मा ला तरुद्दनी इला अहली। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे तभी तो ये ऊँट नहीं जा रहा है अपने घर की तरफ। उन्होंने सच्चे ईमान और जज्बे के साथ ये दुआ पढ़ी थी और उनके अंदर जज्बा थी लड़ने के लिए। दोस्तों, इसको बोलते हैं तकवा, इसको बोलते हैं ईमान की तक़वियत, सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए। अस्सलाम वालेकुम।